اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ حقائق ٹی وی نے ہمیشہ آپ کے لیے نئے سے نئے پروگرام پیش کیے، اور آج ہم ایک ایسا پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے ایک دو لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا، لیکن شاید ان میں کچھ صبر کی طاقت نہیں تھی، اور وہ نہ آپ کا صبر آزما سکے نہ ہمارا آزما سکے، اس لیے وہ جلدی ہماری جان چھوڑ گئے، اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ بدطینت بدفطرت لوگوں سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ آج ہم نے ایک ایسی خاتون کو دریافت کیا ہے جس کی ایسٹرالوجی میں مہارت پاکستان بھر میں مانی جاتی ہے، اور دنیا میں بھی لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن چند اپنے مخصوص حلقے میں۔ ہم نے کئی مہینوں کی کوشش کے بعد انہیں کنونس کیا کہ وہ پبلک کے مفاد میں اپنے پروگرام حقائق ٹی وی پہ شروع کریں، اور آج دیکھ لیں شازیہ اندلیب آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم پہلا پروگرام جو کر رہے ہیں وہ صرف ایک تعارفی پروگرام ہے کہ جو ایک پوری دنیا کا ایک جائزہ لینا مختصر سا۔ اس کے بعد آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے، 0332700774۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 0332704704۔ آپ ان سے کوئی سوال بھی اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا اپنا پورا نام، اپنی والدہ کا پورا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، یہ آپ نے انہیں اس نمبر پہ واٹس ایپ کرنا ہے، اور کوئی خصوصی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں وہ اسی نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر وہ سوال بہت پرائیویٹ ہو تو ساتھ لکھ دیجیے گا کہ اس کا جواب ٹی وی پہ نہیں دینا، ادروائز ہم آپ کا نام محفوظ کرتے ہوئے سوال سامنے لا کے اس کا جواب ٹی وی پہ دے دیا کریں گے۔ حقائق ٹی وی پہ ہی آپ اس کا جواب ڈھونڈ لیں گے۔ شازیہ، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ حقائق ٹی وی کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ کے اندر چھپا ہوا ایک عظیم ستارہ شناس، ایسٹرالوجر، اور آپ یہ کہہ لیں کہ پیش گوئی کرنے والی شخصیت کو باہر نکال کے ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ ہمارا ایک آپ کہہ لیں یقین ہے کہ علم کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی آپ کا علم یہاں آخرکار لے ہی آئے ہیں۔ آخرکار آپ لے ہی آئے ہیں مجھے۔ تو اب آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو سال ہے، اگرچہ اس میں سے 3 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ ان 3 مہینوں میں ہماری ایفرٹ کے باوجود نہیں مانی تھی، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ چلے مارچ سے شروع کر دیں یا نئے سال سے شروع کر دیں کہ یہ سال کیسا رہے گا، پھر ہم ہر دفعہ یہ ہفتہ یا مہینہ اور دن جو بھی آپ کو مناسب لگے گا ہم پروگرام اس پہ کر لیا کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ بٹالوی صاحب کے پرزور اصرار سے مجھے یہ کام جو ہے وہ آخرکار کرنا پڑا، تو میں ہفتے کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو کر دیا کروں گی۔ جیسے ابھی کل ہم پروگرام کریں گے، اس میں ہم آنے والے جو ہفتہ ہوگا مارچ کا، اس کے بارے میں مختلف جو ہمارے باقی جو ستارے ہیں 12 کے 12 ان کا جائزہ ان کے مطابق جو ہے وہ میں پیش کر دیا کروں گی۔ لیکن ابھی چونکہ ہمارا آج پہلا پروگرام ہے، تو یہ ہے کہ میں تعارفی پروگرام ہے، تو میں ایک جنرل ویو جو میں ابھی تک میں نے دیا اور اب آپ کے سامنے دینا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ جو 2021 کا سال ہے بٹالوی صاحب، اس میں مشتری اور زحل اپنا گھر تبدیل کر چکے ہیں، اور یہ سال کے شروع سے ہی دلوں میں داخل ہے۔ کہیں آپ بھی حقائق ٹی وی سے اپنا گھر نہ تبدیل کر لیجیے گا۔ نہیں، جب آپ کے اتنے پرزور اصرار سے یہ کام کیا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی،
لیکن کافی عرصے سے یہ آپ چاہ رہے تھے کہ میں کرتی اور یہ نہیں کیا میں نے, لیکن اگر اب میں نے کیا تو انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو جائزہ یہ ہے کہ مشتری اور زحل چونکہ اپنا گھر سال شروع سے ہی تبدیل کر چکے ہیں, تو شروع سال میں یہ برج دلو, جس کو آپ لوگ عام زبان میں کچھ لوگوں کو انگلش نام آتے ہیں, اردو نہیں آتے, تو میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ ایکویریس برج دلو جو ہے وہ ایکویریس ہے. تو یہ سال جو ہے چونکہ مشتری اور زحل دونوں ہی اپنا گھر تبدیل کر چکے ہیں, تو جس سے مشتری نے اپنی تبدیلی کی یورینس کے ساتھ اور زحل نے بھی اپنی تبدیلی کی یورینس کے ساتھ, تو زحل شروع سال سے ہی برج دلو میں رہے گا. زحل کی نحوستیں آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہ ہوتی ہیں. تو وہ ممالک جو برج دلو اور اسد کے ماتحت آتے ہیں, ان ممالک میں دہشت گردی, عوامی مظاہرے, جھڑپوں سے جانی نقصان, مثلا وہ ممالک جو عرب ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے, اردن, شام, روس, فرانس, یہ اٹلی, ان ممالک میں حکومتوں کے خلاف, حکومتوں کے فیصلوں کے خلاف عوام کے مظاہرے ہوں گے, اور جس میں خاصا مطلب جانی نقصان, مالی نقصان سامنے آئے گا, اور یہ ملک دباؤ کا شکار رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور کشمیر کی وجہ سے دہشت گردی کے اوپر یہ سال, دہشت گردی اثر انداز ہوگی, یہ سال دہشت گردی کے واقعات ہوں گے, سرحدی علاقوں میں کشیدہ صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کیا جائے گا, بچوں کی اموات میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی. بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے خودکشی کے واقعات زیادہ ہوں گے, اور حکومتی کابینہ میں تبدیلیاں آنے والی, تبادلے ہونے کے امکانات ہیں. یہ سال مشتری چونکہ اپنی جگہ تبدیل کر چکا ہے, اعلیٰ قوتوں کا مالک سال ہے, تو اس کے تحت کینیڈا, ترکی, جاپان, کوریا یہ اپنی مالی مشکلات سے نہ صرف نکلنے میں کامیاب ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ترقی کرنے والا سال ہے. پرانے طریقے یہ لوگ اپنے ختم کریں گے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں گے. اس کے برخلاف برج اسد کے جو ممالک ہیں وہ ہیں روس, سویڈن, ایتھوپیا, عوام الناس کے لیے بہت زیادہ کام کریں گے. مشکلات پر یہ لوگ بھی اپنے قابو پالیں گے, ان کی بھی اقتصادی حالات بہت بہتر ہو جائے گی, بیرونی منڈیوں تک ان کے جو ہیں وہ رسائی ممکن ہوگی. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ کچھ وقت لوگ جو ہے وہ اس سال میں کون کون ہوں گے. اس سال میں برج دلو جو اور ہوت والے, برج دلو یعنی کہ ایکویریس اور ہوت یعنی کہ پائسز والے مشتری کی سعادتوں سے خوب مالی اور ذاتی امور میں فائدہ اٹھائیں گے. ان کے کاروبار میں ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ مالی جو ہے وہ ان کو فائدے ہوں گے. بے روزگاروں کو روزگار ملے گا, اور یہ ان کے لیے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی کا سال ہوگا, جس سے کاروبار بڑھے گا اور جو لوگ نوکری کر رہے ہیں یا کوئی عہدہ یا پوزیشن ہے اس میں ان کو ترقی ہوگی. اسد والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زحل مقابلے کے خانے میں چونکہ آ چکا ہے, اس لیے ان کے کاموں میں زحل کی نحوست تو کم ہوگی, ان کے کاموں میں تھوڑی آسانی ہوگی. تاہم مشتری چونکہ ان کے مقابلے کے خانے میں داخل ہو چکا ہے, جس سے زحل کی نحوستیں ان پہ کم ہو جائیں گی, اور ان کو بھی شراکت داری کے معاملات, کاروبار اور شادی جیسے معاملات میں ان کے لیے تھوڑی آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. خراب یہ سال وقت کن لوگوں کے لیے خراب ہے. برج دلو اور مشتری زحل دونوں موجود ہیں برج دلو میں, اس کے مقابلے میں برج اسد کے لیے سارا سال یہ زائد اخراجات کی کمی کا سال ہے. ان لوگوں کو تھوڑی آسانیوں کا, سکھ کا سانس ملنے والا ہے. اسد والے زحل کی نحوست کے زیر اثر کم ہو جائیں گے, ان کے اثرات کم ہو جائیں گے, اپنی خواہشات پوری کرنے کا کچھ موقع ملے گا, اور آمدن اور ان کے کاموں میں جو آمدنی اور کاموں کے اندر جو رکاوٹیں ان کو محسوس ہو رہی تھیں, جس کو یہ لوگ جادو اور نظر بد ان سب کا جو ہے وہ سبب سمجھ رہے تھے, وہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ زحل کی ان پہ جادوگر نہیں, زحل کی نحوست تھی جو کہ اب زحل اپنا چونکہ گھر تبدیل کر چکا ہے اور مشتری کی سعادت ان کو حاصل ہونے والی ہے, تو یہ لوگ مئی کے بعد ان کے حالات کافی بہتر ہونے والے ہیں. برج سنبلہ کے بھی حالات بدلنے کے امکانات ہیں, پر ان کے لیے ابھی تھوڑا وقت ہے, ان کو دسمبر تک انتظار کرنا پڑے گا. سور اور جوزہ والوں کو اپنی رہائش کی تبدیلی کے امکانات سامنے ہیں, نئے حالات سے سامنا کرنا پڑے گا, ملک بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے. رہائش کی تبدیلی یا بیوی بھی تبدیل ہونی ہے؟ رہائش کی تبدیلی سے ہو سکتا ہے بیوی تبدیل ہو جائے, ممکن ہے, لیکن وہ پھر ہم ایک ایک ستارے کا علیحدہ حال بتائیں گے. ابھی تو میں نے جنرل ویو بتایا. کوس اور جوزہ والے, کوس سیگیٹیریس ہے, جوزہ جو ہے وہ ان لوگوں کو انعامی اسکیموں اور بونڈ اس سے فائدہ ہونے والا ہے.
اس لیے اگر کسی نے بانڈ لے کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ دھیان رکھے. میزان والوں کو بڑی لبرا جس کو کہتے ہیں، ان کو بڑی کامیابی کا اور بڑی سرمایہ کاری کا موقع ملنے والا ہے. جو بزنس مین اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں تو وہ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے تیار رہیں، اور ان کے لیے بیرونی ممالک کے سفر بھی جو ہیں وہ سعد ثابت ہوں گے. تو یہ ایک جرنل ہے پورے سال کا. بظاہر کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا، لیکن مشتری چونکہ بہت باسعادت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو ایک طرح سے کامیابی کا سال کہہ سکتے ہیں. بہت سارے ممالک اپنی اقتصادی اور سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے والے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ بات میری سامنے آ چکی ہے کہ وہ کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. ان کی جو ہے مسز جو ہے، اس سے خطرہ تو کوئی نہیں، نہیں خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک تبدیلی کاس والوں کے لیے تھی تو وہ آ چکی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کورونا کے شکار ہونے والے ہیں، ان کو بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ویسے تو انہیں صدمے جو پہنچے ہیں وہ کورونا سے بھی خطرناک ہیں. بالکل، لیکن وہ بیماری کے اثرات ان کے اوپر ہیں. اور دوسرا، مریم نواز اور حمزہ شریف کے درمیان میں بظاہر نہیں نظر آ رہا، لیکن بہت جلد بہت خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختلافات کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور وہ اختلافات لوٹ کے مال میں حصے کی بیس پہ ہوں گی، بیس پر ہوگی. اور آپ اس کو بالکل یہی میں کہنے والی تھی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی بعید نہیں کہ یہ مغلیہ بادشاہوں کی طرح خلافت کے لیے ایک دوسرے کی جانی دشمن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ پریڈکشن ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. بٹالوی صاحب نے مجھے جو ہے وہ حقائق ٹی وی کے ذریعے اس جگہ پر بٹھایا، تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ میں سب کے لیے جو ہے وہ بہتری لا سکوں، اسپیشلی پاکستان کے لیے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو جو ہے وہ اقتصادی سیاسی بحران سے نکالے، معاشی بحران سے نکالے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. دعا مانگ دینا کہ پاکستان میں وہ شخصیت پیدا کر دے جو ڈاکوں سے باز آ جائیں، چوریوں سے باز آ جائیں، لوٹ مار سے بھی باز آ جائیں، اور لوگوں کو یہ توفیق دے کہ داڑیاں رکھ کے ماتھے پہ محراب رکھتے ہوئے وہ چوروں ڈاکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹی وی پہ نہ آئیں اور ان کے فیور میں کالم لفافے لے کے کالم نہ لکھیں. سر یہ بھی دعا کرتی جائے. بالکل، یہ دعائیں ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت مشکلوں سے لیا گیا ملک ہے، اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا. اور جس طرح سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ لیں انعام میں ملا ہے، ہم لوگ اس طرح سے اس کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اس طرح سے اس کا خیال نہیں کر رہے. تو اللہ کرے کہ یہ سال ہم ساروں کے لیے جیسے باقی دنیا کے لیے بھی ہے، پاکستان کی دہشت گردی کم ہو اور جو ہے وہ اچھا سال ثابت ہو. ہم آپ کے بہت شکر گزار کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ حقائق ٹی وی کے لیے یہ پروگرام شروع کرنے کا عندیہ دیا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کم از کم ہفتے میں ایک پروگرام ہمارے ساتھ ضرور کیا کریں گے. جی انشاءاللہ. اور ہم نے اس پروگرام کا نام بھی یہی رکھا ہے، ایسٹرالوجر شازیہ دلیپ کے ساتھ. مہربانی آپ کی. بہت اور شکریہ انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی. بہت اللہ شکریہ. حافظ. اللہ حافظ.